أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں پہلے صحیفوں میں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اس میں ہم نے گزشتہ ہفتے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لانے کی جو بات ہے، اس میں کتابوں پر ایمان لانا، اسی سلسلے میں بات چل رہی تھی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی خصوصیات تھی، اس میں سب سے پہلے خصوصیت پر بات چل رہی تھی کہ قرآن جیسا اترا ہے ایسا ہی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری شکلیں بنائی، اس پر بات کرنی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے متن قرآن یعنی ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا، اس کی حفاظت کی۔ کیسے؟ تاکہ یاد کرنے کا بھی سلسلہ چلایا، لکھنے کا بھی سلسلہ چلایا، اور لوگ یاد کرے اس کا شوق دلایا۔ ہم فضائل اعمال میں فضائل قرآن کا جو چیپٹر ہے، باغ ہے، اس میں پڑھتے ہیں کہ بھئی صبح میں 1 آیت سیکھے تو کتنا ثواب، رات کو 100 آیت پڑھے تو کتنا ثواب، تبارک الذی یاد ہو تو کتنا ثواب، آیت الکرسی یاد ہو تو کتنا ثواب۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ثواب سنائے، اتنے ثواب سنائے، اتنے ثواب، تو لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ یاد کریں۔ ایک آدمی کا علاقہ راستے میں ہوتا تھا، وہاں سے قافلہ گزرتا تھا، تو قافلے والوں سے بھی آیت سیکھتے تھے کہ بھئی تم مدینہ سے آ رہے ہو تو کیا سیکھ کر آیت سنو۔ تو قرآن محفوظ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ اس کا جو ٹیکس ہے، اس کا جو متن ہے، اس کی حفاظت کی گئی، یاد کروا کر، لکھوا کر، اور یاد کرنے کا شوق دلا کر۔ نمبر 2، حفاظت کی دوسری شکل یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا جو مطلب ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، مراد ہے، اس کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ دوسری کتابوں میں، عیسائیت میں، یہودیت میں الفاظ بھی بدل گئے، اور الفاظ اگر کہیں باقی ہے تو معنی بھی بدل گیا۔ اس کی مثال کہ بھئی توریت انجیل میں ایک لفظ آیا ہے، سن کا بھی لفظ آیا ہے اور فادر کا بھی لفظ آیا ہے، تو اللہ کے لیے وہ فادر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عزیر علیہ السلام کے لیے سن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہے جو فادر اور سن کا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے، وہ معنی نہیں ہے، وہاں معنی دوسرا ہے، لیکن انہوں نے فادر اور سن والا ہی ریلیشن سمجھ لیا، وہی تعلق سمجھ لیا۔ تو ایسا ہماری شریعت میں نہیں ہوا۔ اب اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں صاف صاف بتا دیا کہ آیت کا یہ مطلب ہے، آیت کا یہ مطلب ہے، صحابہ کو سمجھایا۔ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ان علینا بیان، ان علینا جمعہ وقرآن، کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے پڑھانا بھی اور سمجھانا بھی۔
تو یہ دو چیزیں ہو گئی، الفاظ بھی محفوظ رکھے، اس کا معنی بھی محفوظ رکھا۔ اس لیے یہ بات عجیب ہے، آپ کو بھی عجیب لگے گی، لیکن ہے شریعت کا حکم کہ اگر مجھے گجراتی میں قرآن کا ترجمہ چھاپنا ہے، ترجمہ ٹرانسلیشن، یا انگریزی میں یا کسی بھی زبان میں، تو میں صرف ترجمہ نہیں چھاپ سکتا، اس کے ساتھ آیت لکھنی پڑے گی، یعنی عربی تو لکھنا ہی پڑے گا، تو ہی میں ترجمہ چھاپ سکتا ہوں اور چھپوا سکتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں۔ خالی ترجمہ کہ بھئی غیر مسلموں کو دینا ہے تو وہ تو آیت وضو نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، آیت کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ ترجمے میں کسی نے گڑبڑ کیا ہو تو وہ ڈائریکٹ عربی سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی عربی تو یہ ہے، اردو میں ایسا کیوں، گجراتی میں ایسا کیوں، تاکہ معنی بھی محفوظ رہے، اور ان کی کتابوں میں کیا ہے، ورڈ آف گاڈ نہیں رہا، اللہ کے الفاظ نہیں رہے، اپنی ہی طرف سے سب رہ گئے۔ تیسری چیز یہ حفاظت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا، تو اللہ نے عربی زبان کی حفاظت کی۔ آپ دیکھیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے کا جو ترجمہ ہے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، آج کا مولوی پڑھے گا تو مولوی کو بھی اوپر سے جائے گا، حالانکہ ہے اردو میں، اچھا مولوی ہوگا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا مطلب کچا پکا ہے تو اس کو وہ اردو بھی اوپر سے جائے گا، تاکہ بھئی زمانہ گزرنے کے ساتھ زبانوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انگریزی میں دیکھیں کئی ورڈ بدل گئے، گجراتی میں بھی ایسا، لیکن عربی کی چاشنی ایسی ہے کہ اس میں بدلتا نہیں، اس میں لچک ایسی ہے، تو اس لیے ہر زبان میں دوسری زبان سے لیے ہوئے الفاظ ملیں گے، عربی میں نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو عربی زبان کی حفاظت کی گئی، کیسے؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے محبت کرو، عربوں سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، جنت والوں کی زبان عربی ہے اور قرآن عربی میں، تو فضیلت دی۔ تو آج بھی عربی زبان پر کتنا کام ہو رہا ہے، عربی زبان لوگ کتنی سیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی زبان نہیں۔ انگریزی کا چیلنج ہے لیکن عربی کا بھی خوب چیلنج ہے، تو عربی کی حفاظت کی گئی۔ نمبر 4، عملی صورت کی حفاظت کی۔ دیکھو علم جو ہوتا ہے، معلومات، انفارمیشن، یہ تھیوری ہے، اور دوسری چیز جو ہے عمل، پریکٹیکل، تو دونوں باتیں۔ قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ تو تھیوری ہوئی، علم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ جیسے زکوٰۃ میں، حج میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں سوالات کے مجمع میں حج کو گئے تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، دیکھ لو، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو ہر چیز کو عملی طور پر کر کے بتایا۔ یہ 4 باتیں ہوئی۔ نمبر 5، ماحول، جس ماحول میں قرآن اترا تھا اس ماحول کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ اس کو اب کتابوں میں دیکھیں جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ یہ آیت کون سے واقعے میں اتری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کس واقعے میں بیان کی تھی، یہ ساری چیزیں، تاکہ وہ آیت کو سمجھنے میں مدد ملے۔ بسا اوقات کچھ آیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ سے اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر جو ہے، شان نزول، شان ورود، وہ سمجھیں گے نہیں، وہاں تک سمجھ میں آئے گا۔ تو اس پر بھی کتابیں لکھی گئی کہ بھئی فلاں صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس پر یہ آیت اتری تھی، حضرت وہاں گئے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آیتوں میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ کچھ آیتیں سردی کی ہیں، کچھ آیتیں گرمی کی ہے، کچھ آیتیں رات کی ہے، کچھ آیتیں دن کی ہے، کچھ آیتیں آسمان کے سفر کی ہے، کچھ آیتیں زمین کے سفر کی ہے،
کچھ آیتیں مکے میں رہی ہے، کچھ آیتیں مدینہ میں، ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے سارا سسٹم چلایا، تو ماحول کی بھی حفاظت کی گئی، بلکہ حفاظت یہاں تک کی گئی کہ بتایا کہ بھئی یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر تھے اور اٹھنی کی گردن جھکی ہوئی تھی، یہاں تک بتایا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم کو عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے وہ آیت یہ ہے، اور جس دن اتری تھی نے وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا بھی دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور آلریڈی ہمارے لیے اس وقت 2 عیدیں تھیں، اور عرفہ ہر سال عید کا ہی دن ہوتا ہے ہمارے لیے، الگ سے عید کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ اتنی پکی معلومات ہمارے پاس، اس کی بھی حفاظت کی گئی۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے کہ بھئی قرآن اترا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پوری، اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کان خلقہ القرآن، کسی نے پوچھا کہ امی عائشہ حضرت کے معمولات میں کیا دیکھا، حضرت کیا کیا کرتے تھے، کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی یہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے ہم سب کو کہا کہ اس پر عمل کرو۔ اس لیے آپ کو میں نے معلوم نہیں، اس سے پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا کہ سعودی میں ایک کمیٹی ہے، ان کا ایک کام ہے جو بھی کر رہی ہے، اور شاید پورا ہونے آیا، ایسا ہے کہ وہ سیرت کی ساری کتابوں کو جوڑ جوڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پورا شیڈیول ہے اس کو پورا ٹائم ٹو ٹائم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اپریل کا مہینہ 1 تاریخ کو حضرت کہاں گئے تھے، 2 تاریخ کو کہاں گئے تھے، صبح کہاں تھے، شام کا، پوری ترتیب سے لانے کی یہاں تک محنت ہو رہی ہے۔ اور اس وقت پورا میڈیا، پرنٹ میڈیا، پھر یہ الیکٹرانک میڈیا، جتنے بھی میڈیا کس کے قبضے میں، یہود اور عیسائی۔ لیکن آپ ان کو کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دن بیان کر کے بتا دو، نہیں بنایا سکتے، ایک دن 24 گھنٹے حضرت عیسیٰ کے بیان کر دو، نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے پاس میڈیا بھی نہیں ہے اور اتنی طاقت بھی نہیں، لیکن صحابہ نے اور پوری، یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے یہ چیز، اللہ نے حفاظت کی۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے، عرب قوم امی تھی لیکن نسب کی حفاظت کروائی۔ عربوں کو کچھ معلومات نہیں، لیکن آپ وہاں نسب نامے تو سب کو معلوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ رکھنا تھا، اس لیے ساروں کے نسب کا کلچر چلائے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کو پہنچا، صحابہ کے واسطے سے تابعین کو پہنچا، تابعین کے بعد سے تبع تابعین کو پہنچا۔ یہ تینوں طبقے جو ہیں، تینوں، ان میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ، سب کا بایو ڈیٹا بھی محفوظ کر دیا اللہ نے، تاکہ کوئی دوگلا آ کے، کوئی پھوسا آدمی آ کے اٹھ پٹانگ بات نہ بتاوے اور ہمیں گمراہ کرے۔ بھئی یہ آدمی نے بیان کیا تاکہ اس آدمی کا بایو ڈیٹا نکالو، پورا اس کو مستقل کہتے ہیں اسماء رجال۔ غیروں نے کہا کہ یہ فن اور یہ وشے اور یہ سبجیکٹ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کہ جن واسطوں سے ان کو حدیث اور قرآن ملا، سارا کا سارا محفوظ کر دیا ان لوگوں نے، اتنا مضبوط۔ اور کیسے لوگ، تاکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ ایک شخص ایک آدمی کے پاس گیا کہ بھئی ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ لینے گئے، ایک حدیث لینے کے لیے لمبا سفر کیا، وہاں جا کے دیکھا کہ ان کی بکری تھی، تو بکری کو یوں کر کے اپنے بولتا لے 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 لے، تو کچھ تھا نہیں اور بلا رہا تھا بکری کو۔ تو وہ جو حدیث لینے گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بے زبان مخلوق کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تو حدیث کیسے صحیح بتائے گا، حدیث لیے بغیر واپس آ گئے۔ یعنی اتنا جھول بھی برداشت نہیں کیا گیا، اتنا محفوظ کیا ہے قرآن کو۔
وہ قرآن اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ تو قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت کہ وہ محفوظ ہے، نکتہ بھی ادھر ادھر نہیں۔ اب جب اتنی پرفیکٹ اور مضبوط بات ہمارے پاس ہے تو اس کا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ پڑھے، سیکھے اس کو، ہر عمر میں سیکھ سکتے، کوئی مشکل کام نہیں، اور سیکھنے والے الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کئی واقعات سنے ہوئے۔ دوسرا کام جو ہے وہ ہے سمجھنا۔ یہ سمجھنے کے لیے ہماری یہ مجلس لگتی ہے، سمجھنا، چونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا قرآن کو سمجھتے نہیں، اس میں سوچتے نہیں تم لوگ؟ ایسا کہا اللہ نے، بار بار کہا، اور بہت آسان مثال سے سمجھا دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی مجھے اور آپ کو کسی سے تعلق ہو جاوے اور مجھے مثلاً انگریزی نہیں آتی، اب میرا جس سے تعلق ہوا اس کا خط کس میں آیا؟ انگریزی میں۔ کس میں آیا؟ بولو، انگریزی میں۔ اب مجھے انگریزی آتی نہیں تو میں وہ خط لے کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں گا، کباٹ میں ڈال دوں گا، تجوری میں ڈالوں گا، کیا کروں گا؟ صغیر جس کو انگریزی آتی ہوئے گی اس کے پاس جاؤں گا، بھئی یار بتا نہیں، میرے محبوب کا خط آیا ہے۔ کس کا؟ میرے محبوب کا، میرے دوست کا، میرے جاننے والے کا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ خط اچھا پھر خوش ہوتا ہے، اور جس نے بتایا اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کا خط ہے ہم سب کو، اس میں پیغام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ خط ہمارے پاس آیا ہے اور ہماری حالت کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب شوق والے ہیں الحمدللہ، ہر بدھ کو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں یہ شوق آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم دنیاوی چیزوں کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، یہ تو دین ہے کہ اگر مجلس میں اور 4 آدمی آئیں گے تو اور فائدہ ہوگا۔ دین کے کام کی ایڈورٹائز کرنا گناہ نہیں۔ ایک تو ریاکاری ایک الگ چیز ہے، یہ تو ہے دعوت کا بات کرتے ہیں۔ آپ آ رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو، جیسے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو بھی ہوگا، تو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ۔ تیسرا حق ہے عمل کرنا۔ قرآن کا تیسرا حق ہے عمل کرنا۔ چوتھا حق ہے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ 4 حق ہیں، تو سب ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے قرآن پر ایمان کو درست فرماوے۔ اور قرآن کے تعلق سے ایک بات خالی کہ صحابہ سمجھتے بھی تھے۔ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 10 آیت سیکھتے تھے، پھر جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تھے 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے۔ 10 آیت سیکھی، اس پر عمل۔ اس لیے ایک آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ 18ویں پارے میں ایک آیت ہے کل المؤمنین یغضوا، کہ ایمان والوں تم اپنی نگاہ نیچی رکھو تاکہ عورتوں پر نظر نہ پڑے۔ یہ آیت اتری تو اس آیت پر صحابہ نے عمل شروع کیا، تو کسی کے بارے میں آیا ہے کہ 2 سال تک آسمان نہیں دیکھا۔ حالانکہ آسمان دیکھنے کی تو ممانعت آئی نہیں تھی، لیکن اوپر مت دیکھو آسمان۔ اتنے عمل والے لوگ تھے۔ 2 آدمی میں جھگڑا ہو گیا، کسی نے آدمی کہا کہ آیت میں یہ کہا ہے ایسا، چلو ختم بات، آیت میں یہ بات ہے ختم۔ اتنا عمل قرآن پر، چوں چیرا ایسا ویسا پڑھ لیکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن سے تعلق عطا فرماوے، قرآن سے محبت عطا فرماوے، قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔